اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبہ نستعین انہ خیر الناس سر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ناظرین اکرام، کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہوئے کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ اپنے دشمن کے حربوں کو، ان کی چالوں کو ہم نے کبھی پہچاننے کی کوشش کیا ہے نہیں کیا؟ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے دیکھے۔ میں نے تو نہیں کیا ہے، تو لہذا آج کوشش کرتا ہوں کہ شیطان کے، اپنے دشمن کے حربوں کو، اس کی چالوں کو پہچاننے کی کوشش کروں، جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ وسوسہ ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہی وسوسہ جو ذہنوں میں، دلوں میں، انسان کے دل و دماغ میں ایجاد ہوتا ہے۔ الٹے سیدھی باتیں، الٹے سیدھے شبہات، سوالات، الگ الگ عجیب و غریب چیزیں ذہنوں میں لوگوں کی ایجاد ہوتی ہیں، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ وہی وسوسہ ہے۔ فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ کیا تھا شیطان نے کس کو؟ لہما یعنی جناب آدم کو اور حوا کو۔ وسوسہ کس کا اوزار ہے، کس کا اسلحہ ہے؟ شیطان کا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف میں 20 نمبر کی آیت۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ کیا جناب آدم کو، حوا کو۔ وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں۔ شیطان یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، یہ کام نہ، اچھے کام نہ کرو، ایسا وہ ڈائریکٹ آ کر کے اس طرح سے نہیں ان چیزوں کو منع کرے، بلکہ دلوں کے اندر کچھ شبہات، کچھ باتیں، کچھ اوہام اور خیالات ایجاد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خود ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہر اچھے کام سے کنارے کرنے لگتا ہے۔ خیر، وسوسے جو ہوتے ہیں یہ 3 طرح کا وسوسہ ہے جو آج بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا وسوسہ جو ہے وہ فکری وسوسہ ہے، دوسرا علمی وسوسہ ہے، تیسرا جو ہے وہ اجتماعی اور سوشل وسوسہ ہے۔ تو یہ سوشل وسوسہ، علمی وسوسہ اور فکری وسوسہ کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فکری وسوسہ، یہ فکری وسوسہ جو ہے یہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے فکروں کو خداوند عالم کے سلسلے میں، رسول اللہ کے سلسلے میں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں سست کرتا ہے کس اعتبار سے؟ یعنی عجیب و غریب، الٹی سیدھی واہیات باتیں ذہنوں کے اندر ایجاد ہوگی کہ اگر خدا، مثلا کوئی بات میں مثال دے کر کے خراب نہیں کروں گا، کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی، دیکھیے انسان ہے، خیالات ذہنوں میں انسان کے آتے رہتے ہیں اور سبھی کے سلسلے میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، چاہے وہ معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، ملنے جلنے والے سب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں، یعنی کبھی کبھی سوچیے تو بے انتہا گھٹیا قسم کی باتیں ذہنوں میں آتی ہیں، اور اسی کو وسواس کہتے ہیں، یعنی وسواس فکری۔ اچھا، روایت میں بھی موجود ہے کہ 24 گھنٹے میں، ہر روز یعنی 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک بار مومن جو ہے وہ وسواس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ اگر ہم پہچانتے ہوں گے دشمن کے اسلحوں کو، تب تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، بچائیں گے، بچا لیں گے، لیکن اگر نہیں پہچانتے ہوں گے تو نہیں بچا سکتے۔ تو یہ وسوسہ جو ہے فکری اعتبار سے الٹی سیدھے اوہامات خیالوں میں آنا، فکروں میں آنا، یہ عام سی بات ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ انبیاء الہی اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رہ پائے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، محفوظ نہیں رہ پائے، یعنی شیطان ان کے اوپر بھی آ کر کے اس نے حملہ کیا، یعنی اس حملے سے محفوظ نہیں رہ پائے، اپنے آپ کو حملہ کیا ہے، بعد میں انہوں نے جواب دیا، اس کو دور کیا اپنے آپ سے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ ایک بار ایک پہاڑ کی بلندی کے اوپر کھڑے تھے، شیطان آیا وہاں پہ ٹہلتا ہوا، بھائی سبھی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، چاہے انبیاء الہی ہوں، انسان سبھی کے ساتھ شیطان ہے، ان کے ساتھ آیا، ان کے سامنے حاضر ہوا، کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ خدا انسان کی حفاظت کرنے والا ہے یا نہیں؟ خدا حفاظت کرتا ہے انسان کی؟ تو انہوں نے کہا بالکل، خدا، ہمارا عقیدہ ہی ہے یہ کہ خدا انسان کا محافظ ہے، خدا حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کیا عجیب بات کہتا ہے شیطان، کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے پھینک دیجئے، اگر خدا حفاظت کرنے والا ہے تو آئے گا، آپ کو بچا لے گا۔ دیکھیے یہ ہے شیطان کا اٹیک، یہ اٹیک جو ہے یہ شیطان کا اٹیک ہے۔
عام انسان ہوگا تو کہے گا ہاں یار خدا قادر ہے بچانے والا اتنی بڑا، وہ اس نے کہا ہے کہ ہم بچائیں گے، ہم ایک تو آئے بچائے، ہم کو بچا کے دکھائے. لیکن یہ نبی خدا تھے. عقل و شعور پہ کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ انسان کے پاس عقل ہے، وہ اگر عاقل انسان ہوگا کبھی پہاڑ کے اوپر سے نیچے اپنے آپ کو نہیں پھینکے گا، کودے گا نہیں نیچے. تو جناب عیسیٰ نے کہا اس سے کہ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں خداوند عالم کا امتحان لوں؟ میں خداوند انسان اس کا امتحان لیتا ہے جس کے سلسلے میں تردید اور شک ہو. مجھے یقین ہے خدا کے اوپر، میں کیوں اس کا امتحان لوں؟ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ خدا لعنت کرے تیرے اوپر. فوراً شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے. اس کے بعد سے پھر شیطان حاضر ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہوتا ہے. چھوڑنے والی یہ نہیں ہوتی فوج. پھر حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، مگر آپ مردوں کو زندہ نہیں کرتے ہیں، مگر آپ مٹی سے پرندے بنا کر کے اپنے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ آسمان میں اڑنے نہیں لگتے ہیں، مگر آپ مردے کو اپنی ٹھوکر سے زندہ نہیں کرتے ہیں، بیماروں کو شفا نہیں دیتے ہیں. یہ سب کون کرتا ہے؟ خدا ہی تو کرتا ہے. آپ تو خود خدا ہیں. تو جیسے ہی جناب عیسیٰ نے یہ سنا، چیخ بلند آواز میں جناب عیسیٰ نے کہا سبحان اللہ، منزہ ہے میرا پروردگار. فوراً کے فوراً شیطان وہاں سے بھاگ گیا. تو حربہ اور حملہ شیطان کا دیکھیے اور اس کا علاج دیکھیے جناب عیسیٰ نے کیسے کیا. یہ پہلی بات تھی. دوسرا، ایسا یہی نہیں ہے، اس کے سلسلے میں یہ گرفتار سبھی ہوتے ہیں. ایک شخص آتا ہے رسول اسلام کے پاس، یہ بھی اس کا نسخہ بھی لے لیجیے. رسول اللہ کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ الٹی سیدھی فکریں باتیں دماغ کے اندر آیا کرتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے ساتھ یہ مشکل یا پریشانی پیش آئے تم اس ذکر کو پڑھو، آمنا باللہ و برسولہ. پھر سے بول رہا ہوں، آمنا باللہ و برسولہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے جو ہے انسان کا وسوسہ دور ہوتا ہے، الٹے سیدھے خیالات جو آتے ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، وہ بھی آ کر کے اپنے وسوسے کی شکایت اس نے کیا کہ مولا فرزند رسول بہت زیادہ وسوسہ مجھے ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لا الہ الا اللہ کہا کرو. اس کے بعد سے سورہ مومنون کی 97 اور 98 نمبر کی آیت کی تلاوت کرو. کب؟ نماز کے پہلے، نماز پڑھنے کے پہلے سورہ مومنون کی 97 98 نمبر کی آیت کی تلاوت کرو. رب اعوذ بک من همزات الشیطان، خدایا شیطان کے وسوسے سے تیری بارگاہ میں پناہ حاصل مانگتا ہوں. واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میرے مالک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ جب یہ ہمارے اندر حاضر ہو جائے، اس کے حاضر ہونے سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ آیت ہے، اس کی تلاوت کرو. خوب یہ وسوسہ فکری تھا. وسوسہ عملی کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہو، پریشان بھی ہیں ہم اس اعتبار سے بہت سارے لوگوں کے کانٹیکٹ سے. خیر اس میں کوئی پریشانی اس اعتبار سے نہیں کہ مجھے اذیت ہوتی، نہیں، پریشانی اس چیز کی ہے کہ یہ افراد کتنے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو وضو، غسل، ہاتھ دھلنا، چہرہ دھلنا، پیر دھلنا، ایک سنک سوار ہو جاتی ہے، یعنی وہ کبھی پاک ہو ہی نہیں پاتا بیچاروں کا. شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ نجس ہو گیا. اب نجس ہو گیا تو یا تو پورا گھر کا سسا پھینک دے رہے ہیں، نجس ہو گئے تو سر سے پیر تک پانی کے اندر ڈوبے کھڑے ہیں، کسی صورت سے ٹھیک ہی نہیں ہونے کے. نہ وہ پاک ہو رہے ہیں، نہ ان کی نجاست دور ہو رہی ہے. لہذا ایسے لوگ اپنے گھر کے لوگ بھی ایسے لوگوں کے یہاں نہ جانا پسند کرتے ہیں، نہ یہ لوگ زیادہ کسی سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں. یہ عملی وسوسہ ہے. کام کاج میں کہیں ہینگ ہو گیا، کہیں بھی سوئی اٹک گئی کسی بھی جگہ آ کر کے، یہ عملی وسوسہ ہے. یہ شیطان کا عملی اعتبار سے حربہ ہے جو انسان کے عمل میں وارد کرتا ہے. شخص آتا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آ کر کے کہتا ہے کہ ایک بندے خدا جو ہے مولا اس طرح کی بیماری مبتلا ہے، مثلا اس کا وضو یا غسل جو ہے وہ کبھی پورا ہوتا ہی نہیں، یا مثلا نجس ہو گیا تو کبھی وہ پاک ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر سے ادھر بڑھتا جاتا ہے نجاست. اس کی جتنا پانی ڈالتا جاتا ہے اتنا ہی نجاست بڑھتی ہے. بندے خدا بڑی مشکل پریشانی میں گرفتار ہے. فرزند رسول آپ کچھ کیجئے.
تو جیسے ہی اس نے یہ بات کہی امام صادق علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات کہی ہے وہ دیکھیے کیا ہے. امام فرما رہے, امام نے کہا کیوں تم نے کہا اس کو کہ وہ بندہ خدا ہے؟ ایک دم اسٹرکٹلی امام نے کہا کیوں کہا تم نے کہ وہ بندہ خدا ہے؟ وہ بندہ خدا نہیں بلکہ بندہ شیطان ہے, شیطان کا بندہ ہے, وہ شیطان کا بندہ. خدا بند عالم کے حکم کی تعمیل نہیں کرو, شیطان کے حکم کو مان رہا ہے وہ. اگر تم خود اس شخص سے جا کر کے پوچھو گے کہ تم یہ سارے کام کیوں کر رہے ہو, اس طرح سے کیوں کر رہے ہو, تو یقین جانو وہ شخص یہی جواب دے گا کہ یہ شیطان نے مجھے بہکا رکھا ہے, وسوسہ شیطان ہے, شیطان نے بہکایا. تو یہ ہے دوسرا طریقہ. یعنی وسوسے تین طرح کے تھے. پہلا وسوسہ جو تھا وہ فکری تھا, دوسرا عملی, اور تیسرا اجتماعی. اجتماعی اور سوشل اعتبار سے شیطان کیا کرتا ہے, یہ ہمارے اندر لوگوں کے سلسلوں میں بدگمانیاں ایجاد کرا دیتا ہے. یعنی ہمیں ایسے موڑ پر لے آ کے کھڑا کر دیتا ہے کہ ہماری نگاہ میں پھر کوئی انسان اچھا نہیں ہوتا ہے. جس کو بھی دیکھتے ہیں, جس کو بھی سوچتے ہیں, سب کو ارے سب ایسے ہی ہے, یہ بھی 2 نمبر کا, وہ بھی 2 نمبر کا, سب کو, یعنی کسی کو کے لیے نہ کوئی عزت احترام باقی رہ جاتی ہے, نہ کوئی پلس پوائنٹ اس کی زندگی کا ہمارے پاس باقی رہ جاتا ہے. صرف اور صرف اس کے سلسلے میں برے برے گمان اور خیالات باقی رہتے ہیں. اور یہ سوء ظن کہا جاتا ہے, بدگمانیاں کہی جاتی ہیں ان کو. یہ بہت بری چیز, یہ بھی شیطان کا حربہ ہے جو سماج سے ہمیں دور کرتا ہے. آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ان کا خود کا کہنا ہے, آپ آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی معمولی شخصیت نہیں تھے, معمولی آدمی نہیں تھے, اہل علم و عمل تھا وہ انسان, مرجع تقلید تھا, چھوٹا موٹا مرجع تقلید نہیں تھا. کبھی موقع ملا تو ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ نجف میں تھے تو نجف میں تھے, درس پڑھتے تھے, تو ان کو وسوسے کا یہی مرض ہو گیا تھا, اجتماعی وسوسے کا مرض ہو گیا تھا. نتیجہ کیا ہوا, جس کو بھی دیکھتے تھے سب کے سلسلے میں بدبین ہو جاتے تھے, اور اس کے نتیجے میں حضرت کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, مجھے سب ایک جیسے دکھائی دیتے, سوچتا تھا کہ یہ بھی ویسے ہی ہوں گے, یہ بھی ویسے ہی ہوں گے, ایک جیسے. لہٰذا میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ بیماری, یہ دیکھیے یہ مرض یا بیماری, اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ یہ کہ صرف ہماری تدریس کی, درس دینے کی طاقت ہم سے کم ہو گئی, بلکہ خود میری اسٹڈی کی پاور بھی ہماری کم ہوئی, ہماری آئی سائٹ کمزور ہو گئی, ہمارا قلم کمزور ہو گیا. یعنی پہلے میں خوب لکھتا تھا, میں لکھ نہیں پا رہا ہوں, بولتا تھا, بول نہیں پا رہا ہوں, دیکھتا تھا, اب دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے مجھے. یہ کس چیز کی وجہ سے؟ اجتماعی بیماری جو لگ گئی تھی, دوسرے کے سلسلے میں بدظن ہم ہو رہے تھے. تو یہ حافظہ, میرا میموری لاس ہو رہا تھا, میموری کمزور ہو گئی تھی, میری حافظہ کمزور ہو گیا تھا, پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا, مطالعہ اسٹڈی کرنا چاہتے تھے, دل نہیں لگتا تھا اس کے اندر. یہ بیماری ہے. پھر جب احساس ہوا کہ ہم کسی بیماری مبتلا ہو گئے, اس طرح کی روحی روانی بیماری میں, شیطان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں, جناب آغا مرعشی نجفی نجف سے نکلتے ہیں کربلا کی طرف. کربلا پہنچتے ہیں, خادم حرم سے, وہاں کے جو ٹرسٹیز کہہ لیجئے یا خدام کہہ لیجئے, ان سے اجازت لیا کہ رات بھر ہمیں حرم میں رہنے دو. اس زمانے میں تو اجازت مل گئی ان کو رات بھر رکنے کی حرم میں. ذریع ہے اب عبداللہ الحسین کا وہ جو کونا ہے جہاں پہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے, یعنی وہ 5واں اور 6واں گوشہ جو اس کا کونا ہے ذریع کا, پائن طرف, پیر کی طرف میں, وہاں پہ یہ رکے رات بھر. اور جناب اب عبداللہ الحسین, جناب خاص طور سے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سے متوسل ہوئے. ایک حالت مکاشفے, یعنی نہ بیداری کے عالم میں ہے نہ خواب کے عالم میں ہے, انسان غنودگی کے عالم میں. ایک مکاشفہ ان کو ہوا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ امام فرما رہے ہیں کیوں لوگوں کے سلسلے میں بدگمانی اور سوء ظن اپنے دل میں رکھے ہوئے ہو, کیوں لوگوں کے سلسلے میں اتنا زیادہ بدگمان ہو, مگر تم کو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہے کہ کون اندر سے کیسا ہے, تم سب کو جانتے پہچانتے ہو. فرماتے ہیں آیت اللہ مرعشی نجفی کہ اس کے فوراً بعد سے, اس مکاشفے کے فوراً بعد سے
سوء ظن اور یہ جو بدگمانیاں ہمارے اندر تھی، یہ بیماری تھی، یہ مجھ سے دور ہو گئی، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ہمارا تدریس میں بھی دل لگنے لگا، مطالعے میں بھی دل لگنے لگا، سارے کام جو میں پہلے کرتا تھا ایز اٹ از کرنے لگا، ہماری قلم بھی بہترین چلنے لگی، ہمارا حافظہ بھی خوب ہو گیا۔ تو عزیزوں، شیطان جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بہ قدم آگے آتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں دعا گو ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو شیطان کے چنگل سے، شیطان کے حربوں سے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ تیری بندگی، تیری عبودیت کریں، شیطان کے جھانسے میں نہ آنے پائیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک ماہ مغفرت ہے، ماہ قبولیہ دعا ہے۔ اللہ اگر اب تک ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا ہے تو بحق ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، بالخصوص وہ افراد جن کا ہم لوگوں پر حق ہے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اقربا جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ ایک تنزیل مکاتب کے 3 طلاب، ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ دے۔ اصحاب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ گفتگو کے سلسلے میں کوئی بات ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین۔